ایک دن شیرو چھٹیاں گزارنے دادی کے کاٹیج جاتا ہے۔ دادی کا کاٹیج جنگل کے کنارے پر ہے۔ شیرو جب دادی سے ملتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اسے وارننگ دیتی ہے کہ جنگل کی سیر کو نہ جانا۔ دادی شیرو کو ایک کالی چڑیل کے بارے میں بتاتی ہے جو جنگل کے رہنے والوں کو تنگ کرتی ہے۔ شیرو دادی کی باتیں سننے کے بعد آس پاس کے گھر دیکھتا ہے۔ شیرو کو وہاں ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ بوڑھا آدمی بھی اس چڑیل کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے ہوشیار کرتا ہے۔ پھر اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوتی ہے۔ وہ بھی شیرو کو ڈراتی ہے اور جنگل میں جانے سے منع کرتی ہے۔ رات ہوتے ہی شیرو کی دادی باہر لان میں آرام کے لیے بیٹھتی ہے۔ شیرو موقع پاتے ہی دادی کی باتوں کو نظر انداز کر کے جنگل کی سیر کو نکل جاتا ہے۔ چلتے چلتے اسے درختوں سے عجیب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور درختوں کے درمیان عجیب سائے دیکھتا ہے۔ اچانک پیچھے کا راستہ غائب ہو جاتا ہے اور شیرو جنگل کے سناٹے سے گھبرا کر بھاگتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے شیرو جنگل میں ایک تاریک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی دیکھتا ہے۔ باہر ایک سمجھدار کوا شیرو کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ جھونپڑی کے دروازے پر عجیب و غریب علامتیں کھدی ہوئی تھیں۔ شیرو انہیں دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کوا ابھی بھی شیرو کو وہاں رکنے سے منع کرتا ہے اور اسے اندر چڑیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کوا نیچے آتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے چڑیل نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اسی دوران چڑیل کی خوفناک ہنسی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیرو کوشش کے باوجود وہاں سے اپنے قدم اٹھا نہیں پاتا۔ چڑیل اپنے جادو سے شیرو کی سانس کھینچ لیتی ہے اور اسے اندر لے آتی ہے۔ چڑیل شیرو کو کہتی ہے اب میں تمہیں اس گرم پانی میں پکاؤں گی اور تمہاری دادی کی روح بھی قبض کر لوں گی۔ مجھے پتا ہے وہ سب کو جنگل کی سیر کے لیے روکتی ہے، اس نے تمہیں بھی میرے پاس آنے سے روکا تھا۔ وہ زور زور سے ہنستی ہے اور سرخ آنکھوں سے شیرو کو گھورتی ہے۔ جب وہ شیرو کی طرف بڑھتی ہے، شیرو ڈر کے مارے پیچھے ہٹتا ہے اور اسے جانے کا کہتا ہے۔ چڑیل زور سے کہکا لگاتی ہے اور کہتی ہے ایک شرط پہ میں تمہیں جانے دوں گی اور تمہاری دادی کی جان بھی بخش دوں گی، اگر تم مجھے ایک سونے کا لاکٹ لا کے دو گے جو ایک درندے کے پاس ہے۔ میرا جادو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیرو نے کانپتی ٹانگوں سے کہا ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ شیرو جیسے ہی جھونپڑی سے باہر نکلا تو کوے نے آہستہ سے کہا یہ لاکٹ چڑیل کو نہ دینا، اس میں چڑیل کی جان ہے، اگر تم اسے جلا دو گے تو چڑیل ختم ہو جائے گی اور جنگل بھی خوشحال ہو جائے گا۔ شیرو نے کوے کی بات بڑے غور سے سنی اور چل نکلا۔ تھوڑی دور جاتے ہی اسے وہ درندہ مل گیا۔ شیرو نے اس کے ہاتھ میں لاکٹ دیکھا، لیکن شیرو کو درندے سے لاکٹ لینا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر اسے ایک آئیڈیا آیا۔ شیرو نے درندے سے کہا تمہارے ایک ہاتھ میں لاکٹ ہے اور دوسرا ہاتھ خالی، تم جنگل کے اتنے بڑے درندے ہو، تمہارے دونوں ہاتھوں میں لاکٹ ہونا چاہیے، میں تمہیں دوسرا لاکٹ بنوا کے دے سکتا ہوں۔ درندہ بولا کس طرح؟ شیرو نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم مجھے یہ دو، میں سیم اس طرح بنوا کے لے آتا ہوں۔ شیرو نے لاکٹ درندے سے پکڑا اور اسے انتظار کے لیے کہا اور جلدی سے فرار ہو گیا۔ جیسے ہی شیرو واپس کاٹیج آیا، راستے میں اسے آس پاس کے بچے اور وہ بوڑھا آدمی ملا۔ شیرو نے سب کو حوصلہ دیا اور کہا اب جنگل والوں کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر دادی کے کاٹیج آ گیا۔ دادی باہر بیٹھی شیرو کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اندر گیا اور لاکٹ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ لاکٹ ڈالتے ہی پانی سبز ہو گیا۔ چڑیل کا زہر پانی میں آ گیا، اس کی ٹوپی ہوا میں اڑی اور چڑیل چیختی ہوئی ختم ہو گئی۔ اس طرح شیرو نے اپنے جنگل والوں کی اور دادی کی جان بچائی۔ پیارے بچوں، یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔